بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے چودھری برادران کی طرف سے چودھری شجاعت علی اور چودھری پرویز علی نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے، اور اس پٹیشن کے اندر چیئرمین نیب کے خلاف عدالت سے استدعا کی ہے کہ جو جورسڈکشن چیئرمین نیب کے پاس ہے اس کے اوپر عدالت رہنمائی کرے کہ جس کے خلاف چیئرمین نیب کا دل کرتا ہے وہ انکوائری شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ انکوائری پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہو، اس کے باوجود اس کے خلاف دوبارہ انکوائری شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح وکٹمائز ہوتا رہتا ہے چیئرمین نیب کی پسند اور ناپسند کے خلاف۔ یہ کہنا ہے، یہ جو ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے یہ دونوں بھائیوں کی طرف سے فائل کی گئی ہے، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں جو پارٹی بنایا گیا ہے، رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، وہ ہے چیئرمین نیب جاوید اقبال۔ چودھری برادران نے یہ کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ انوالو ہو چکا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ میں، کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو ہو چکا ہے، سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس میں نیب انوالو ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس ریٹ پٹیشن کی جو گراؤنڈز ہیں، یا جو اس کے اندر جس طرح کا موقف لیا گیا ہے، یہ وہی موقف ہے جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی لیتے آئے ہیں۔ اب یا تو یہ ہے کہ چودھری برادران کے ذریعے نون لیگ نے کوئی پٹیشن فائل کروائی ہے، کیونکہ یہ ایجنڈا وہ ہے، چیئرمین نیب کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس طرح کی جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو اپوزیشن کے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ لگاتی آئی ہے۔ پہلا ایلیگیشن یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو ہو چکے ہیں، اور وہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کو نیب کی طرف سے، یہ ایک پہلا ایلیگیشن ہے۔ دوسرا ایلیگیشن یہ ہے کہ جب مختلف بڑی عدالتیں، سپیریئر کورٹس اور ہائی کورٹس نیب کی جورسڈکشن کے حوالے سے فیصلے دے چکی ہیں، جب آرڈیننس آ چکے ہیں، اس کے باوجود نیب ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے جن کے خلاف بڑی عدالتوں نے روکا ہے۔ نیب نے وہ پروسیجر نہیں چھوڑا جس پروسیجر کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب چیئرمین کو کہا تھا کہ آپ گرفتاریاں کیوں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو گرفتار کیوں رکھتے ہیں، جب تک ریفرنس فائل نہیں ہوتا تب تک آپ لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے، لیکن اس کے باوجود نیب جو چیئرمین ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہا، اور وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گرفتار رکھ رہا ہے، لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہوتے اور لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں کافی عرصہ کے لیے۔ یہ ایلیگیشن ہے چیئرمین نیب کے خلاف۔ ساتھ چودھری برادران کہتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ چیئرمین نیب کا وہ بالکل غلط ہے۔ وہاں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ سب سارے کا سارا کہنا تھا چودھری برادران کا اپنی ریٹ پٹیشن میں۔ یہ وہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے چیئرمین نیب کے خلاف ریٹ پٹیشن فائل کی ہے۔ ساتھ اصل جو بات ہے، جو ان ساری باتوں کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ 19 سالہ پرانا کیس جو ہمیں عدالتوں نے جس کے بارے میں ریلیف دے دیا تھا، عدالتوں نے ہمیں بری کر دیا تھا، اس کے باوجود 19 سالہ پرانا کیس ہمارے خلاف کھول دیا گیا ہے، ہمارے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے نیب کی طرف سے۔ نیب کا جب دل چاہتا ہے، جس کے خلاف دل چاہتا ہے، وہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی جب ان کو لگتا ہے وہ کارروائی بند کر دیتے ہیں، انکوائری ختم کر دیتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے اور وہ انکوائری دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اور چودھری برادران کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ 19 سال پہلے ہمارے خلاف ایک کیس تھا، وہ اس وقت کی جو نیب کی عدالتیں تھیں انہوں نے ہمیں بری کر دیا تھا، ہمیں ریلیف دے دیا تھا، اس کے باوجود اب دوبارہ ان کا ہمیں جو اس طرح انکوائری کرنا، ہمیں طلب کرنا، ہمارے خلاف سمن جاری کرنا، یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف چیئرمین نیب کی ذاتی پسند اور ناپسند ہے۔ چیئرمین نیب ہمیں اپنی سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ذاتی انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے چیئرمین نیب ہمارے خلاف یہ 19 سالہ پرانی انکوائری کھول کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ ساری گراؤنڈز لکھنے کے بعد جو استدعا کی گئی ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین ہیں اس کی جورسڈکشن کے اوپر عدالت
اپنا فیصلہ دے کہ ان کا دائرہ اختیار کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں چودھری برادران کی اس پٹیشن میں جو آج لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے۔ اب جو اس کے اندر 3-4 مین ایلیگیشنز ہیں چیئرمین نیب کے خلاف، ایک تو وہی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ چودھری برادران جو اس وقت اتحادی ہے حکومت کے، کہ ان کو کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر تو ان کو کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے جو کیسز ہیں جہاں علیم خان اور باقی لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ اپنے کیسز کو فیس کرے، جیسے بابر اعوان اور باقی لوگوں نے اپنے کیسز کو فیس کیا ہے اور ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے انہوں نے عدالتوں سے رہائی حاصل کی ہے، بریت حاصل کی ہے۔ تو یہ وہ پروسیس استعمال کرتے بجائے اس کے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کرتے اور جورسڈکشن چیلنج کرتے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں بینگ دی اسٹوڈنٹ آف لا کہ اس طرح ایک آئینی ادارہ، کیونکہ نیب بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور نیب کا چیئرمین ایک آئینی عہدہ ہے، اس کے اختیارات کو استعمال کرنا، اس کے اختیارات کو چیلنج کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں اس ریٹ پٹیشن کو سنیں گی اور اس کو بغیر پریلیمنری اس کو ڈسمس کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو کر رہا ہے یہ سارے کا سارا نیب قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر 90 دن کا فزیکل ریمانڈ نیب کے قانون میں نہ ہوتا تو چیئرمین نیب کبھی 90 دن کا جسمانی ریمانڈ نہ لے سکتا۔ اگر ہمارا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے کہ ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن آپ ملزم کو گرفتار کر سکتے ہیں، ریفرنس فائل کرنے سے پہلے بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، یہ ہمارے نیب کے قانون میں لکھا ہے۔ اگر نہ لکھا ہوتا تو چیئرمین نیب کبھی لوگوں کو گرفتار نہ کرتا۔ یہ وہی بات ہے کہ یہ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی جو ایک بیل پٹیشن پینڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو تب یہ کویسچن آف لا ڈسکس کیا گیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن لوگوں کے خلاف کیسز نہیں ہوتے، ریفرنسز فائل نہیں ہوتے، اور لوگ صرف انکوائری کی بنیاد پر، اور انکوائریاں بھی جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے باوجود وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ سوال اٹھایا تھا۔ اس کے بعد جب میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو کسی کیس میں حامد میر پیش ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جب عدالت کے ساتھ کنورسیشن ہوئی تھی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ سے کہا تھا حامد میر نے کہ جناب کا آرڈر ہے، اور جناب کے آرڈر کے باوجود نیب نے میر شکیل الرحمان کو دوران انکوائری گرفتار کر لیا، جس کے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ ہر کیس کا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے، اور ہر کیس کو عدالت جب فیصلہ دیتی ہے تو اس کیس کے سیاق و سباق کو دیکھ کے دیتی ہے۔ اب میر شکیل الرحمان کا کیس کیا ہے کیا نہیں ہے، عدالت نے کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے اور ہم نہیں سمجھتے کہ جو وہ ہماری آبزرویشن تھی وہ کہیں اس کیس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی۔ یہ کلیئر کر دیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہے جو اس کے خلاف ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے وہ ایلیگیشنز ہیں جب جس کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے پہلے وہ خاموش ہوتا ہے، جب اس کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے تو وہ اس بات کی طرف آ جاتا ہے کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا کیونکہ یہ پہلی میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ جو باقی اپوزیشن تھی وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام کی بات تو کرتے تھے، لیکن چودھری برادران کی طرف سے یہ جو ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کے اندر ذاتی انتقام کی بات کی گئی ہے کہ چیئرمین نیب ان کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے چیئرمین نیب اور چودھری برادران کے درمیان کوئی ذاتی رنجش ہو، لیکن جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں، جو سوالات اٹھائے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے ہماری ہائر کورٹس کی طرف سے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ہے جو ہمارے قانون نے لکھ دیا ہے، اور جہاں ہمارا کامن لا، جہاں ہماری ایکسپریس پروویژن آف لا موجود ہوتی ہے وہاں پہ عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر نیب کے قوانین کی ان کو پرابلم ہے تو عمران خان تو مجبور ہو چکا ہے کہ وہ آرڈیننس لے کے آتا ہے۔ اگر نیب کے قوانین میں کوئی خرابی ہے یا نیب کے قوانین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تو یہ پارلیمنٹ میں چودھری برادران بڑی اچھی بارگیننگ کر لیتے ہیں، یہ باقی اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر راضی کریں اور جو نیب کے قوانین ہے اس میں امینڈمنٹ لے آئیں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ چیئرمین نیب کی جو ریسٹرکشن بھی واضح ہو جائے گی اور نیب کے جن قوانین سے ان کو تکلیف ہے وہ بھی واضح ہو جائیں گے۔ اب عمران خان مجبور ہے کہ وہ آرڈیننس لے کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن نے تماشا لگا دینا ہے اور کوئی بھی قانون سازی نہیں ہونے دینی، اس لیے مجبوراً وہ آرڈیننس لے کے آتا ہے۔
اب اگر تو ان کو نیب کے قوانین سے کوئی پرابلم ہے تو جب تک امینڈمنٹ نہیں ہوگی عدالتیں اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کیس کل یا پرسوں کے لیے اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریلیمنری ڈسمس ہو جائے گا، لیکن بڑے اہم سوالات ہیں، اور چودھری برادران کی جو مینٹیلٹی ہے، جو کافی عرصہ سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوشش کروائی جا رہی ہے، تو کیا یہ عمران خان سے ناراضگی کی بنیاد پر یہ ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے؟ کیونکہ سیاسی انتقام کی بات تو تب کی جا سکتی ہے کہ اگر عمران خان چاہتا ہے کہ وہ چودھری برادران کے خلاف 19 سالہ پرانا کیس کھلوائے تو تب بھی نیب کھولے گی۔ جو ان کی ذہنیت ہے، یہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کیس فائل ہوتا ہے یا جو ان کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے وہ عمران خان شروع کرواتا ہے، تو اگر تو عمران خان نے شروع کروائی ہے تو اس کا مطلب ہے چودھری برادران اور عمران خان کے آپس میں اتحاد کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے۔ اور اگر ان کو کوئی ذاتی رنجش ہے چیئرمین نیب سے، یا یہ جو نون لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ واضح ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا اس کو ایڈمٹ کر کے چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کرتا ہے یا اس کو پریلیمنری ڈسمس کرتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔